دیکھیں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہر شخص یہ کہتا ہے میرا مذہب سچا ہے. ہمارے ذمے ہم تحقیق کریں، لیکن یہ تحقیق اللہ نے بہت آسان رکھی ہے. ہر مذہب کی بنیاد جو ہے وہ شرک سے شروع ہو رہی ہے. کہ کیا ہو رہا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. صاف ستھرا آدمی بیٹھا ہوا اور میلا کچیلا آدمی بیٹھا ہوا. ہم کیوں جانوروں کو خدا بنائیں؟ ہم کیوں کسی مخلوق کو مقدس مانیں؟ یہ اسلام کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے کہ غیر مسلم جن کو اسلام پہ اعتراضات ہیں ذرا چند دن مسلمان بن کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا. کیا دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس اتنی بڑی بڑی جلدوں میں قانون ہے؟ قانون ہی نہیں ہے تو اس کے صحیح اور غلط ہونے کی بات تو بات کی چیز ہے. یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ جب تک تمام مذاہب کو پریکٹیکلی تجربہ کر کے نہ دیکھا جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی شخص یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے جبکہ یہ تمام مذاہب کو تجربے میں نہیں لایا؟ کیونکہ دنیا میں ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اس کا مذہب سچا ہے. پھر وہ بغیر پڑھے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دوسرے مذاہب سچے نہیں؟ دیکھیں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہر شخص یہ کہتا ہے میرا مذہب سچا ہے. جج کے پاس جب کوئی کیس آتا ہے، جو مدعی ہے وہ کہتا ہے اس نے چوری کی ہے اور یہ جھوٹا ہے، تو جس پہ الزام ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے چوری نہیں کی، یہ جھوٹا ہے. اب جج کہتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو جھوٹے ہو تو لہذا جاؤ نکلو یہاں سے. جج کا کام ہوتا ہے وہ تحقیق کرے کہ دعویٰ تو دونوں ہی اپنے سچا ہونے کا کر رہے ہیں، لیکن کس کے سچا ہونے کی دلیل ہے کس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے. جج اس پہ تحقیق کرتا ہے. تو جب بہت سارے دنیا میں مذاہب ہیں تو ہمارے ذمے ہم تحقیق کریں، لیکن یہ تحقیق اللہ نے بہت آسان رکھی ہے، مشکل چیز نہیں ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ مذہب اختیار کر کے اس کو فالو کر کے دیکھیں، بلکہ ان مذہب کی تعلیمات کو آپ اگر گوگل پہ بھی پڑھ لیں گے نا، بہت زیادہ ڈیپ میں نہ جائیں، سرسری معلومات بھی لے لیں گے تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مذاہب باطل ہیں. کیوں باطل ہیں؟ اس لیے کہ ہر مذہب کی بنیاد جو ہے وہ شرک سے شروع ہو رہی ہے. اسلام کے علاوہ ہر مذہب کی بنیاد تو آپ دیکھ لیں. تو شرک تو ایسی چیز ہے بھائی، خدا دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو، کوئی کہے کہ ان میں ایک بندہ صاف ستھرا ہے اور باقی جو ہے وہ میلے کچیلے ہیں. اب آپ کیا میں جب تک تحقیق نہیں کروں گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کون میلا کچیلا ہوگا؟ یہ تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھ لو بدبو آ رہی ہے اس کی باڈی سے، اس کے کتنا کچرا ہے، کتنا پسینہ نکل رہا ہے اور یہ کیسی خوشبوئیں مار رہا ہے یہ. تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ گلے مل مل کے ہر ایک کی بغلیں چیک کریں آپ جا کے کیا ہو رہا ہے. وہ پتہ چل جاتا ہے صاف ستھرا آدمی بیٹھا ہوا اور میلا کچیلا آدمی بیٹھا ہوا. تو آپ اگر اسلام کو کمپیئر کریں گے نا دوسرے مذاہب سے تو اول نظر میں پہلی دفعہ میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہے نہیں. کیونکہ جتنے مذاہب ہیں شرک سے ان کی بنیاد شروع ہو رہی ہے. اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو بنا کے، پتھروں سے بتوں کو بنا کے ان کے سامنے جھکنا، یہ شرک کی بدبو تو سیکنڈوں میں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ انسان ہے، کیوں جھکوں بھائی ہم ان کے آگے؟ ہم کیوں جانوروں کو خدا بنائیں؟ ہم کیوں کسی مخلوق کو مقدس مانیں؟ یہ سب ہماری خدمت کے لیے، ہم کیوں مقدس مانیں ان کو؟ اور جن مذاہب میں توحید ہے، عیسائیت میں آپ دیکھ لیں، مسیحیت میں آپ دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو یہ کیا لاجک کی بات ہے؟ یہ خدا تو ایسا ہے لیس کمثلہ شیء، وہ اس مخلوق سے ہٹ کر ایک الگ ذات ہے، وہ کائنات سے ہٹ کر ایک الگ ذات ہے. تو وہ لم یلد ولم یولد، یہ کتنی اسلام کی ایک فطرت کو اپیل کرنے والی دعوت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک یہودیت ہے جو توحید پرستی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن آپ یہودیت کی تعلیمات دیکھ لیں، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا پڑے گا. ان کے پاس وہ تعلیمات ہیں ہی نہیں جو اسلام کے پاس ہے. جو مذہب آپ کو گائیڈ ہی نہ کر سکتا ہو، نہ عبادت میں، نہ وراثت میں، اور نہ حلال و حرام کے احکام میں وہ ڈیٹیل سے تعلیمات ہی نہ دے سکتا ہو، تو بھائی وہ مذہب کیسے برحق اور کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ سرسری بھی اگر اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ہاں بشرطے کہ بصیرت کی آنکھیں کھول کے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہے نہیں. تو اس لیے یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ جب تک ہم تمام مذاہب کو پریکٹیکلی اختیار نہیں کر لیتے تو اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا مذہب درست ہے، کون سا مذہب صحیح ہے. یہ بات غلط ہے. یہ اسلام کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے کہ غیر مسلم جن کو اسلام پہ اعتراضات ہیں ذرا چند دن مسلمان بن کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا. یہ ہم ان کو تو یہ بات کہہ سکتے ہیں. اول تو ان کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی خوشبو جو اسلام کا عبادات کا نظام ہے، رمضان دیکھ لیں، اسلام کے زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، پھر اسلام میں جو صلہ رحمی ہے، والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں،
پوری اس کی ایک تفصیل ہے. فقہ کی اتنی موٹی موٹی کتابیں اتنی بڑی بڑی جلدوں میں ہوتی ہیں اسلامی قانون کی. کیا دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس اتنی بڑی بڑی جلدوں میں قانون ہے؟ قانون ہی نہیں ہے تو اس کے صحیح اور غلط ہونے کی بات تو بات کی چیز ہے. تو ایک قانون جو خدائی قانون ہے وہ ہے ہی مسلمانوں کے پاس، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں. اس میں میرے تفصیلی بیانات بھی ہیں بہت ڈیٹیل سے، ایک ڈیڑھ گھنٹے کے مختلف یونیورسٹیوں میں باہر ملکوں میں، کہ اسلام کے کو آپ کمپیئر دوسرے مذہب سے کریں گے تو اسلام کا پلڑا بہرحال بھاری رہے گا. تو اس لیے یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ جب تک تمام مذاہب کو پریکٹیکلی تجربہ کر کے نہ دیکھا جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. یہ کہنے کی حد تک ہے. عملی طور پر جب آپ مشاہدہ کریں گے مذاہب کا اور اسلام کا تو آپ کو یہ دعویٰ غلط معلوم ہوگا.